تو اس میں پہلا زوڈک سائن آتا ہے سیجیٹیریس. سیجیٹیرینس والوں کو دیکھا جائے تو ان کے زائچہ میں ان کا مائنڈ کا جو ریلیٹڈ پلانٹ ہے, ماہ رمضان میں اس کی ٹرائن کی بہت خوبصورت نظرات بننی ہے, وینس کے ساتھ بھی مرکری کے ساتھ بھی, یہ ایک بہت پازیٹیو چیز ہے. پھر اس کے بعد ایک اور بڑی خوبصورت چیز ہے کہ ان کے زائچہ میں 5ویں گھر کا حاکم ستارہ پیسے کے گھر میں اپنی شرفی پوزیشن پہ آ رہا. اب اس کی شرفی درجات اچیو کرنا اور پھر یہاں پہ پہلے اشرہ میں موجود رہنا, وہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ ایسے سیجیٹیرینس جو کہ کسی طور کے اوپر اپنی اولاد کے نصیب سے کام کر رہے ہیں, صاحب اولاد ہیں, یا اولاد کے اوپر ڈپینڈیبل ہیں, یا اولاد کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں, تو ان کی زندگی میں مالی طور کے اوپر بہت زیادہ خوش بختی ہے. پھر ان کے زائچے میں دیکھیں تو 7ویں گھر میں ان کا ذہن کا حاکم سیدھا ان کے مائنڈ کو دیکھ رہا ہے کہ ان کی نیچر مزاج میں اپنی ذات سے لوگوں کو بلیسڈ کرنا ہے. سر ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے کہا اولاد کو, اگر جو اولاد والے والدین والے بھی اگر ہیں تو ان کے لیے بھی ہے؟ جی بالکل, مطلب اگر سیجیٹیرین زوڈک سائن ہے اور وہ صاحب اولاد ہیں اور وہ اولاد کے ساتھ مل کے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوں, یا اگر خود بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ اپنی اولاد کی نصیب سے پیسہ بنائیں گے, کیونکہ اولاد ان کے اوپر ڈپینڈیبل ہے, اور جب تک وہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کر رہی ہے ان کے نصیب سے آپ کو پیسہ ملے گا. تو یہ چیز اس اعتبار سے ان کے لیے اچھی ہے. اب اس کے بعد جو کہ اگلی چیز میں آپ کو بیان کر رہا تھا کہ 7ویں گھر میں جوپٹر رہتا ہوا سیدھا ان کے ذہن کے گھر کو ناظر ہے. ان کی نیچر میں فلاحی کام کی رغبت بہت ہوگی, اپنی ذات سے لوگوں کو بلیسڈ کرنا, اپنے ارد گرد کے ماحول میں اچھائی رکھنے کی کوشش کرنا, کچھ ایسی اچھائی اور نیکی لے کے آنے کی کوشش کرتے رہنا جو کہ آپ کی کمیونٹی کو, آپ کی سوسائٹی کو, آپ کی قوم کو بہتری کی طرف لے کے آ سکے. تو یہ سوچ اور جذبہ بھی سیجیٹیرینس میں بہت زیادہ ہوگا. پھر سیجیٹیرینس کو دیکھا جائے تو ان کے چارٹ میں ان کے کریئر کا اور شراکت کا اور ازدواجی زندگی کا پلانٹ ان کے زائچے کے 3رے گھر میں ایک اچھے پلانٹ کے ساتھ کنجکٹ کر رہا ہے, وینس کے ساتھ, محبت کے ستارے کے ساتھ, جو کہ ازدواجی زندگی میں پیورٹی کو لے کے آئے گا, ازدواجی زندگی میں محبت کو لے کے آئے گا, میرٹل لائف میں اختلافات کو دور کرے گا, ان کے کریئر کاروبار میں بلیسنگ لے کے آئے گا, بزنسز میں بڑھاوے کی انڈیکیشن ہے, کچھ نئے ایگریمنٹس یا کچھ چیزیں تجدید کی طرف آ سکتی ہیں, کچھ چیزوں کو ریفارمیشن کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ چیز ہمارے پاس سیجیٹیرینس کے لیے بہت خوبصورت ہوگی. پھر سیجیٹیرینس والوں کے لیے دیکھا جائے تو ان کے زائچہ میں ان کے نصیب کا حاکم ستارہ جو ہے وہ اس مہینے ماہ رمضان کی ابتدا سے اپنے زائچے سے اپوزٹ گھر میں تھوڑا سا ویک پوزیشن پہ ہے. تو سیجیٹیرینس والوں کو اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ اگر یہ اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنی تعلیم کے اوپر اضافی توجہ رکھیں. اگر یہ کوئی آن لائن کام یا بزنس کر رہے ہیں, انویسٹمنٹس کر رہے ہیں, تو اس میں ان کو شدید احتیاط اور کیئر کی ضرورت ہے. اور اسپیشلی طور کے اوپر ایسے سیجیٹیرین جو کہ سفر کر رہے ہیں, چاہے وہ ڈومیسٹک ٹریول ہو چاہے وہ انٹرنیشنل ٹریول ہو, دونوں صورتوں میں آپ کو صدقے کے بغیر وہ سفر نہیں کرنا اور غیر ضروری سفر کو اوائڈ کرنا ہے. اور سفر کے دوران بھی آپ کو اپنے اشیاء کی بہت کیئر کرنے کی ضرورت ہوگی, کیونکہ آپ کا ڈومیسٹک ٹریول کے ہاؤس میں گرہن لگ رہا ہے ابتدا میں, اور پھر اس کے بعد آپ کے ابراڈ یا انٹرنیشنل ٹریول کا پلانٹ ویک پوزیشن پہ آ رہا ہے. تو اس چیز کی انڈیکیشن ان کو تھوڑا سا کیئر کرنے کی ضرورت ہے. اور اگلا جو گرہن لگ رہا ہے وہ آپ کے زائچے کے ابراڈ انٹرنیشنل ٹریولنگ یا آن لائن انویسٹمنٹ کے ہاؤس میں ہے, آپ کے تعلیم کے گھر میں ہے. تو وہ چیزوں کو تعلیمی طور کے اوپر متاثر کر سکتا ہے, تعلیمی طور کے اوپر بلا وجہ آپ کے وقت کو ضیاع کی طرف لے کے جا سکتا ہے. یا ایسے اسٹوڈنٹس جو کہ اپنے کو ڈگری کورسز فائنل کرنا چاہ رہے ہیں, ایسے اسٹوڈنٹ جو کہ ایک یونیورسٹی سے دوسری یونیورسٹی میں چیزوں کو مائیگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, یا ایسے اسٹوڈنٹ جو کہ اسکالرشپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا بیرون ملک کسی جگہ پہ ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں, تو اس اعتبار سے بھی کیئر کریں کہ آپ کسی اسکیم کا حصہ ہو سکتے ہیں, آپ پیسہ کسی جگہ پہ اسٹک کر سکتے ہیں اگر آپ آن لائن کسی بھی جگہ کو پیسے کو ٹرانسفر کر رہے ہیں یا ٹریڈ کر رہے ہیں. تو دونوں صورتوں میں آپ کو ابراڈ یا انٹرنیشنل پیسے کے اعتبار سے بھی, کریئر کاروبار کے لحاظ سے بھی, اور تعلیمی طور کے اوپر یا ویزا کے لیے بھی کسی کو پیسے دیتے ہوئے آپ کو نہ صرف کیئر کرنی ہے, اگر چیزیں ڈیلے ہو سکتی ہیں تو ان کو ڈیلے کر دینا بہتر ہوگا, کیونکہ یہ دونوں گرہن ان کی زندگی میں ابراڈ یا بیرون ملک کے تعلیم سے جڑے ہوئے معاملات میں پرابلم کریٹ کروائیں گے. پھر اس کے بعد ایسے سیجیٹیرینز افراد جو کہ کسی کورٹ کچہری یا قانونی مسئلے سے الجھ رہے ہیں, تو ان کی قانونی ایشوز میں بلا وجہ چیزیں بڑھ سکتی ہیں, لٹیگیشن کے مسائل بلا وجہ بڑھ سکتے ہیں, یا ان کو چاہیے کہ اپنے روز و شب ڈیلی بیسس کے اوپر جو چیزیں لے کے چل رہے ہیں ان میں بہت کیئر کریں, اپنے عزیز و قارب بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے معاملات کو بہت کلیریفائی رکھیں. اگر کسی طور کے اوپر یہ چیزوں کو پرلونگ کر رہے ہیں, کلیریفائی نہیں کر رہے, تو کسی طور کے اوپر وہاں پہ قانونی چارہ جوئی والا معاملہ بھی ان کے اوپر آ سکتا ہے. تو یہ چیز بھی ان کے لیے تھوڑا سا پرابلماتک ہے. اب اس چیز میں ان کو تھوڑی سی احتیاط اور کیئر کرنے کی ضرورت ہے, کچھ صدقات دینے کی ضرورت ہے, وہ میں ان کے لیے پروگرام کے لاسٹ میں بیان کرتا ہوں.
اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو اگلا پھر زوڈک سائن ہمارے پاس آتا ہے اور وہ زوڈک سائن ہے کیپریکان. کیپریکونینز کو دیکھا جائے تو کیپریکون ہمارے پاس چونکہ 10واں برج بنتا ہے اور کیپریکونینز کے ذہن کے گھر میں مریخ جو ہے وہ ایک طویل عرصہ سے موجود ہے جو کہ پچھلے مہینے سے چل رہا ہے. اور یہاں پہ اس نے جیسے رمضان شروع ہوگا پہلے رمضان کو اس نے یہاں پہ اپنی شرفی ڈگریز کو اچیو کرنا. یہ ایک بہت لمبے عرصے کے بعد مریخ کا اپنے شرفی برج میں آنا, شرفی ڈگریز کو اچیو کرنا کیپریکونینز والوں کو ہمت حوصلے کی طرف لے کے جائے گا. دلیری, شجاعت, بہادری, مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے رسک لینا, اپنے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے یہ ایسا بھی آپ جو ہے ایسے رسک بھی لے جائیں گے جو کہ آپ ان سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوں گے, یا کسی طور کے اوپر انویسٹمنٹس کر دینا بہت ہیوج اماؤنٹس میں, یا کسی طور کے اوپر ایسے لوگوں پہ اعتبار کر لینا صرف اپنے کاموں کو پورا کروانے کے لیے کہ جو لوگ قابل اعتبار یا قابل بھروسہ نہیں ہوں گے. تو یہ بیسکلی اپنے خوابوں کو, اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے رسک ٹیکنگ کی طرف آئیں گے, اور نو ڈاؤٹ یہ رسک لینا ان کو فائدہ پہنچائے گا کیونکہ ان کے ذائچے میں مریخ جو ہے وہ خواہشات کو ریلیٹ کرتا ہے, سوشل سرکل کو ریلیٹ کرتا ہے, اور سوشلی طور کے اوپر ریلیٹڈ پلانٹ بہت طاقتور پوزیشن پہ ہوگا. تو ان کی زندگی میں ان کو لوگوں سے بلیسنگز ملیں گی, لوگوں سے فائدہ ملے گا, لوگوں سے ان کے کام جو ہے وہ پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. پھر اس کے بعد ایسے کیپریکونینز بھی ہوں گے جو کہ اپنے ذاتی گھر بنانے کی خواہش کی طرف آئیں گے, ذاتی گھر کو تعمیر کرنے کی, ڈیکوریٹ کرنے کی خواہش کی طرف آئیں گے کیونکہ مریخ ان کے ذائچے کے چوتھے کا بھی رولنگ پلانٹ ہے. سواری کو اپ گریڈ کرنا, تبدیل کرنے کی خواہش کی طرف بھی بڑھیں گے. تو اس اعتبار سے یہ خواہشات ان کے لیے پوری کرنے کے لیے یا کسی طور کے اوپر ان خواہشات کو پرسو کرنے کے لیے ان کو چاہیے کہ جو لوگ ان کے ساتھ مخلص ہیں ان کی زندگی میں ان کے ساتھ چیزوں کو شیئر ضرور کریں, کیونکہ ان کے ذائچے میں پیسے کے گھر میں گرہن لگا ہے رمضان کے شروع ہونے سے پہلے, اور پیسے کے گھر کا گرہن ان کے رمضان کے پہلے عشرے میں مالی طور پہ کسی نقصان کو انڈیکیٹ کر رہا ہے. تو انہوں نے جو بھی پیسے کا لین دین کرنا ہے, جو بھی چیزوں کو انویسٹ یا کسی طور کے اوپر پیسے کو استعمال کرنا ہے, وہ انہوں نے مخلصین سے مشاورت کر کے کرنا ہے. پھر ان کے ذائچے میں ایک بہت اچھی چیز ہے کہ ان کے کریئر کا عزت کا پلانٹ ان کے ذائچہ میں ان کے نصیب کے حاکم کے ساتھ کنجکٹ کر رہا ہے ان کے پیسے کے گھر میں, کہ اگر خدا نخواستہ گرہن کا نیگیٹو امپیکٹ ان کے فائنینشلی طور پہ نقصان کا سبب بنتا بھی ہے تو ان کا نصیب کسی طور کے پر ان کو سپورٹ کرے گا کہ وہ نقصان بہت کم ہو اور وہ نقصان کی ریکوری بڑی جلدی ہو جائے. پھر ان کی زندگی میں ان کا کریئر, کاروبار کی گروتھ کا ٹائم ہے, ذاتی بزنس میں کچھ نئے ایگریمنٹس کرتے ہوئے نظر آئیں گے, تعلیم سے جڑے ہوئے روزگار یا تعلیم یا روزگار سے جڑے ہوئے معاملات کو بڑھانے کی طرف آئیں گے. پھر ان کی زندگی میں یہ کیپیبلٹیز اور یہ خواص بھی نظر آتے ہیں کہ یہ اپنی زندگی میں اگر بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس اعتبار سے ان کی زندگی میں یہ صحیح وقت ہے ماہ رمضان کہ اگر کسی جگہ یہ اپلائی کریں تو وہاں سے ان کو فیوریبل رسپانس مل جائے. یہ چیز ان کی زندگی میں نسبتاً بہت خوبصورت ہوگی. پھر ایسے کیپریکونین جو کہ اپنے کریئر کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں, جاب کو چھوڑ کے بزنس میں آنا چاہ رہے ہیں یا ایک بزنس کے ساتھ دوسرے بزنس کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, تو چیزیں ان کی زندگی میں تب بھی بہت خوبصورت نظر آتی ہیں. پھر اس کے بعد ہم کیپریکونینز کی زندگی میں دیکھا جائے تو کیپریکونینز والوں کے لیے جو اگلا گرہن لگ رہا ہے وہ اگلا گرہن ان کے لیے اتنا پرابلمٹک نہیں ہے کیونکہ وہ گرہن لگ رہے ہیں ان کے ذائچے کے 8ویں گھر میں, کمزور گھر میں. تو اگلے گرہن کی وجہ سے ماہ رمضان جو ہے وہ ان کی زندگی میں بہت سارے ایسے مسائل کو حل کرے گا جو کہ ان کی لٹیگیشن کے ہوں, کورٹ کچہری کے ہوں, قانونی معاملات کے ہوں, یا ایسے خرچوں کو بھی کم کرے گا اور ایسے مشکلات کو بھی کم کرے گا جو کہ ان کے بیرون ملک سفر میں رکاوٹیں لے کے آ رہی ہیں. ان کو تعلیم میں آگے بڑھنے کی اگر خواہش ہے اور اس میں کوئی رکاوٹ ہے تو اس رکاوٹ کو بھی دور کرے گا. گرہن کا لگنا ان کی زندگی میں جو کہ شمسی گرہن ہوگا وہ ان کی زندگی میں بیماریوں, پریشانیوں کو دور کرے گا, ان کی زندگی میں چیزوں کو زیادہ اسٹرینتھن کرے گا فزیکلی طور کے اوپر. پھر مزید ان کے ذائچے میں دیکھا جائے تو ان کے چارٹ میں ان کے اولاد اور محبت کا ستارہ ان کے پیسے کے گھر میں ایک اچھے ٹرانزٹ میں ہے, اور ان قریب اس نے اپنا جو شفٹ کرنا ہے وہ کرنا ہے اپنے شرفی برج میں. تو ان کے ذائچے میں محبت کا پلانٹ جب شرفی برج میں شفٹ کرے گا ماہ رمضان کے تقریباً کوئی دوسرے تیسرے عشرے کے قریب, تو وہ اس چیز کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ ان کو اپنی محبت میں اعتماد ملنا شروع ہوگا, ان کو اپنی محبت میں کامیابی ملنا شروع ہوگی, اور ان کے اندر یہ ہمت, حوصلہ اور صلاحیت آئے گی کہ یہ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بات کر سکیں. تو یہ چیز ان کی زندگی میں نسبتاً بہت خوبصورت چینج ہو رہی ہے. تو یہ ہمارے پاس بنتے ہیں دونوں زوڈک سائنس, اور جو ان کی احتیاط آتی ہے گرہن کے اعتبار سے وہ آتی ہے سب سے پہلے نماز آیات, کہ نماز آیات ضرور پڑھیں چاہے آپ کو اس کا نیگیٹو امپیکٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, وہ واجب ہے اس کو پڑھنا. دوسرا ان کے لیے صدقہ بنتا ہے جو کہ تمام بروج کے لیے ہے گرہن کا صدقہ, اور وہ صدقہ بنے گا 2 کلو سوجی اور 1 کلو شکر, اس کو مکس کر کے کسی غربا میں, مساکین میں تقسیم کر دیں, یا کسی ایسی جگہ پہ ڈال دیں جہاں پہ کیڑے مکوڑے حشرات الرجس ہوں.